اسٹوڈنٹ کی تمام تر توجہ حاصل کرنے کا یہ ایک بہترین حربہ تھا کہ سر احمد نے کلاس میں آتے ہی بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سوالیہ نشان لگایا اور مڑ کر انتہائی سنجیدہ نگاہوں سے طلباء کی طرف دیکھنے لگے، جن کے چہروں کا تجسس یہ پوچھ رہا تھا کہ بغیر کسی لفظ یا جملے کے خالی سوالیہ نشان کا کیا معنی۔ رہی صحیح کسر ان کے عجیب و غریب سوال نے نکال دی۔ میں آپ لوگوں کو کیا پڑھاتا ہوں؟ حیران بھرے لہجے میں جواب آیا، سر آپ تاریخ پڑھاتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر آواز آئی، تو آج میں تاریخ کے استاد کی حیثیت سے تاریخ کے طلباء سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مستند تاریخ کون سی ہے اور سب سے منفرد مورخ کون ہے؟ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ سر نے مختلف زاویوں سے اپنا سوال دہرایا اور ہر ایک کا چہرہ دیکھتے رہے، مگر خاموشی ہی رہی۔ تھوڑی دیر میں طلباء میں سے ایک نے جواب دینے کے لیے ہاتھ بلند کیا تو سر نے کہا، ہاں بولو، مگر ٹھہرو، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن کریم میں جو گزری قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ سب سے مستند تاریخ ہیں، اور چونکہ اس تاریخ کا مورخ خود اللہ ہے تو اس طرح وہ منفرد مورخ ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں انسانی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں میں سب سے مستند تاریخ اور منفرد مورخین کی بات کر رہا ہوں۔ سر کی بات مکمل ہوئی تو جواب کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ہو چکا تھا۔ اگلے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد طلباء کی طرف سے تاریخ کے چند کتابوں کے نام لیے گئے جو سر احمد نے مسترد کر دیے۔ آج کلاس کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ سر احمد جواب کی تلاش میں طلباء کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اوسط درجے کے طلباء کن اکھیوں سے ہمیشہ جواب دینے والے ذہینوں کے چہروں کو تک رہے تھے، مگر آج سارے ذہینوں کے زبانیں گنگ تھیں۔ کوئی ہوا میں گور رہا تھا تو کوئی اپنے جوتوں کو تک رہا تھا۔ جب سر نے دیکھ لیا کہ کسی کے پاس ان کے سوال کا جواب نہیں تو وہ تعجب سے بولے، کمال حیرت کی بات ہے کہ تاریخ کے طلباء کو مستند تاریخ اور منفرد مورخین کا نہیں پتہ، مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہماری یعنی اساتذہ کی کوتاہی زیادہ ہے، اسی لیے اس فرض کا قرض اتارنے لگا ہوں۔ طالب علم بچوں، یاد رکھو، عام طور پر تاریخ کسی ملک، قوم، جنگ یا واقعہ کی ہوتی ہے، مگر میرا اگلا جملہ لکھیے کہ دنیا کی یہ مستند ترین تاریخ کسی پرانے کھنڈر، قبر، سکے یا تہذیب کی تاریخ ہے، نہ کسی سیاح کا سفر نامہ، بلکہ ایک ایسی ہستی کے افعال، احکام، اقوال اور احوال اور امور کی تاریخ ہے۔ شاید یہ جملہ مشکل ہو اور سب کی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اب میں اس جملے کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ یہ مستند ترین تاریخ ایک ہستی کے عملی طور پر کیے گئے کاموں اور انجام دیے گئے امور کی مختلف مواقع پر اپنے ساتھیوں اور جانثاروں کو دیے گئے احکامات کی زندگی کے ہر شعبے میں پیش آنے والے مسائل سے متعلق قیمتی باتیں، سنہری اقوال اور لازوال اصولوں کی اور مورخین کی جانب سے ان کے دیکھے گئے احوال کی تاریخ ہے۔ اب میں اس تاریخ اور اس کے مورخین کی انفرادیت اور خصوصیات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں، عام طور پر تاریخ بیان کرنے والے یعنی مورخ کا واقعہ سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، اور جس کا تعلق واقعہ سے ہوتا ہے وہ مورخ یعنی واقعہ بیان کرنے والا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا جو آپ اپنے دوست کو سنایا، دوست نے وہ واقعہ لکھ دیا اور اس واقعہ کا مورخ بن گیا، حالانکہ نہ تو وہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مگر یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس ہستی کی زندگی کی تاریخ ہے اس کے مورخ اس ہستی کے پیروکار اور شاگرد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس شخصیت کے ساتھ دکھ سکھ کے واقعات میں شریک تھے، اس ہستی کے احکامات کو محفوظ کرنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا نجات سمجھتے تھے، اور پھر ان احکامات اور احوال کو آگے بیان کرنا زندگی کا مقصد جانتے تھے۔ تو اس طرح ان کا براہ راست ہر واقعہ اور حکم سے تعلق ہو گیا۔ بچوں، دوسرا فرق اور انفرادیت یہ ہے کہ مورخ
اگر واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی تو اپنی پسند کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور جو بات پسند نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ واقعہ یا وہ بات کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔ مگر یہ تاریخ جس ہستی کی زندگی کی ہے، اس ہستی کا قول یہ ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم تیار کر لے۔ ان مورخین سے کوئی بات بڑھانے کی امید تو ویسی بھی نہیں تھی، مگر اس قول نے رہا سہا امکان بھی ختم کر دیا۔ اس ہستی نے یہ بھی کہا کہ تر و تازہ رکھے اللہ اس بندے کو جس نے میری بات سنی پھر اسے یاد رکھا، اور جس نے نہیں سنی اس تک اسے پہنچا دیا، تو چھپانے کا امکان بھی ختم ہو گیا، اور پھر بڑھانا، گھٹانا یا چھپانا وہاں ہو سکتا ہے جہاں ایک واقعہ کو ایک ہی شخص بیان کر رہا ہو، مگر یہاں تو ایک بات کو کئی لوگ بیان کر رہے تھے، پھر گھٹایا یا بڑھایا کیسے جا سکتا تھا؟ اور یہ اس تاریخ کی انفرادیت ہے کہ یہ عرصے کے لحاظ سے چھوٹی سی ہے، مگر مورخین ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں، اور ان سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ اس تاریخ کے اکثر مورخین لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کیسے مرتب کی؟ تو ان کا حافظہ ہی اتنے کمال کا تھا، اور پھر ان لوگوں میں لکھنے کے بجائے یاد رکھنے اور حفظ کرنے کا دستور اور رواج تھا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس صلاحیت کو انسان جتنا زیادہ استعمال کرے وہ اتنی ہی بڑھتی ہے۔ جیسے آپ لوگوں میں جو لوگ لکھنے میں محنت کرتے ہیں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں، اور جو یاد کرتے ہیں وہ اس میں کمال رکھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی یاد کرنے کی صلاحیت کو کمال تک پہنچایا ہوا تھا، کیونکہ وہ قوم اپنی اس صلاحیت کو صدیوں سے استعمال کرتی آ رہی تھی، اور وہ لوگ ایک ایک لفظ کو یاد کر کے محفوظ رکھنا 10 کتابوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ اور پھر یہ تاریخ لکھنے سے پہلے ان کے بہت سے شوق اور مشغلے تھے، مگر جب ان لوگوں میں اس تاریخ کا شوق پیدا ہوا، ساری مشغلے چھوڑ کر اسی کے ہو گئے، اور اپنی ساری تقسیم شدہ صلاحیت، ذہانت اور شوق اسی پر لگا دیا۔ پھر ایک اور عجیب بات یہ کہ یہ لوگ جس سرزمین پر رہتے تھے وہاں رزق کی قلت رہتی تھی، اور روزی روٹی کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی تھی، اور دور دراز سفر بھی۔ مگر حیرت کی بات یہ کہ جب ان لوگوں نے اس مستند تاریخ کو یاد رکھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا تو کچھ ہی عرصے میں دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے تاج اور مال و اسباب ان کے قدموں میں آنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں روزی روٹی کی فکر نہ رہی، اور اس طرح وہ صرف اور صرف اسی کے ہو کے رہ گئے۔ اتنی تفصیل کے بعد کلاس کے تقریباً اکثر اسٹوڈنٹ سر احمد کی بات کو جان چکے تھے، مگر ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا اور بولا، سر آپ نے کہا کہ یہ ایک شخصیت کی زندگی اور احکامات کی تاریخ ہے جو ان کے شاگردوں نے مرتب کی، تو کیا آپ علم حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ طالب علم جگن ناتھ ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس وقت اس تاریخ کے سب سے زیادہ مستند ہونے کی دلیل بن کر کھڑا تھا۔ سر احمد چند لمحے مبہوت کھڑے رہے، پھر نمناک آنکھوں کے ساتھ کہا، ہاں یہ علم حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، احکام، اقوال اور احوال کی مکمل تاریخ ہے، اور انسانی تاریخ میں سب سے مستند اور منفرد تاریخ ہے، اور اس کے مورخین صحابہ اکرام اور ان کے شاگرد تابعین ہیں۔ صحابہ اکرام کا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ذات کے ساتھ وہ کسی مورخ کا اپنی تاریخ کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، جو نہ صرف یہ کہ ہر بات کو یاد رکھتے تھے بلکہ اس پر عمل کرتے اور آپ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم جانتے تھے، اور ان کی آپ سے بیعت تھی اسی بات پر
اور جو کچھ وہ یاد رکھتے اور عمل کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خود نگرانی فرماتے، اور اس میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی پیش تھیں۔ تو بھلا اس سے مستند تاریخ اور کیا ہو سکتی تھی؟ اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ ایک مورخ کا پوری سلطنت کو تاریخ لکھنا آسان ہے یا کسی ایک ہستی کی زندگی کو ہزاروں مورخین کا مرتب کرنا؟ یہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اب میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر اور ان کے ایک پڑوسی صحابی کا یہ معمول تھا کہ جس دن حضرت عمر کام پر جاتے تو وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ سنتے وہ حضرت عمر سے بیان کرتے، اور اگلے دن وہ کام پر جاتے اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو کچھ سنتے وہ ان صحابی کو بتاتے۔ حضرت ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا، جب آپ کسی کے پاس حدیث سنتے اور اس کی تحقیق کے لیے جاتے اور پتہ چلتا کہ وہ شخص سو رہا ہے تو آپ اپنی چادر اس کے دروازے پر بچھا کر دھول مٹی میں پڑ جاتے، اور جب سونے والا خود باہر نکلتا تو پوچھ لیتے، حالانکہ آپ کا مرتبہ اور احترام اتنا تھا کہ جس کو بلاتے وہ دوڑا چلا آتا، مگر حدیث کے احترام میں آپ خود تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا عجیب واقعہ ہے۔ انہوں نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی، مگر اس میں انہیں کچھ شک پیدا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیث فرمائی تھی، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ایک اور صحابی عقبہ بن عامر بھی موجود تھے، جو اس وقت مصر میں قیام پذیر تھے۔ یہ معمولی شک مٹانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ سے مصر روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ میرے سامنے وہ حدیث دہرائیں۔ انہوں نے دہرائی تو ان کا شک دور ہو گیا اور یہ بغیر رکے اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ ذہانت اور حافظے کے بارے میں ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار اموی حکمران مروان بن حکم کو اس کے حافظے پر شک ہوا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محل میں بلایا اور حدیثوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ پردے کے پیچھے اس نے ایک شخص کو بٹھا رکھا تھا جو ان حدیثوں کو لکھتا جا رہا تھا۔ مروان نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثوں کی ایک کثیر تعداد سنی۔ ایک سال بعد مروان نے دوبارہ آپ کو بلایا اور انہیں حدیثوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس وقت وہی شخص پہلی لکھی ہوئی حدیثوں کو اب بیان کی جانے والی حدیثوں سے ملاتا رہا۔ اسی کا بیان ہے کہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ پھر صحابہ کے شاگردوں تابعین کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے استاد سے جو حدیث سن لیتے بس اسی کو کافی سمجھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے اساتذہ کے دیگر ساتھیوں یعنی دیگر صحابہ کے پاس اس کی تحقیق کرنے جاتے اور اس مقصد کے لیے ایک ایک حدیث کی خاطر کئی دنوں کے پیدل سفر کرتے، اور ذہانت میں یہ بھی کم نہ تھے۔ تابعین میں سے ایک شخص ابن راہویہ کی امیر عبداللہ خراسانی کے دربار میں کسی عالم سے کسی بات پر بحث ہو گئی تو انہوں نے امیر سے کہا کہ آپ اپنے کتب خانے سے کتاب منگوا کر دیکھیے۔ 11ویں صفحے کی 7ویں سطر پر وہی لکھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ تو تھی محنت، مشقت اور ذہانت کی بات۔ شوق کا یہ حال تھا کہ لوگ بڑے بڑے سرمائے اس پر خرچ کرتے تھے۔ مدینہ کا فروخ نامی ایک عام آدمی جب ایک لمبے عرصے کے لیے پردیس گیا اور اپنی بیوی کو ایک کثیر رقم دے کر گیا تو اس کی بیوی نے ساری کی ساری اپنے بچے کو عالم بنانے میں خرچ کی، اور جب وہ واپس آیا تو اس کا جوان بیٹا ربیہ مشہور عالم اور مسجد نبوی کا مدرس بن چکا تھا، جس پر اس نے بیوی کو سراہا۔ اتنے میں پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ سر نے بلیک بورڈ سے سوالیہ نشان مٹایا، دوبارہ ایک اور سوالیہ نشان لگایا اور طلباء سے آخری جملہ کہہ کر نکل گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کے طلباء کو اس مستند تاریخ کی کتنی باتیں یاد ہیں۔